بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی جانب سے عطا کی ہوئی ہر سہولت، اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کردہ ہر انعام پروردگار کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ اور آپ اگر ہم سے پہلے کے لوگوں کا جائزہ لے لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کا اولاد کے ذریعے امتحان لیا، تو کسی کا طاقت کے ذریعے امتحان لیا، کسی کا اقتدار کے ذریعے امتحان لیا، تو کسی کا کمزوری کے ذریعے امتحان لیا، تو کسی کا بیماریوں کے ذریعے امتحان لیا۔ تو پھر ایسی قومیں بھی دنیا میں آئیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی بادشاہوں سے نوازا، بڑی سے بڑی فوجی طاقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا، اور دنیا کے بڑے بڑے ملکوں پر انہیں قبضہ عطا کیا، اور انہی کی بادشاہت اور انہی کی قوت اور انہی کی طاقت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کا امتحان لیا۔ اور جب وہ قومیں اپنی طاقت میں چور نظر آئیں، اپنے غرور میں چور نظر آئیں، اور طاقت اور بادشاہت کے بلبوتے پر اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو حاصل کرنے میں وہ دنیا میں اتنے بڑے رہے کہ اپنے رب کو بھول گئے، رب کی نافرمانی انہوں نے شروع کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مہلت پہ مہلت دی، اور جب رب کی دی ہوئی مہلت ختم ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کیا۔ تو ایک بات آج ذہن نشین رکھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اپنے ہر بندے کا امتحان لیتا ہے، اور وہ امتحان کوئی بھی چیز بہانہ رہ جاتی ہے۔ اولاد کی پرورش بھی رب کا ایک امتحان ہے، مال کا بہت زیادہ آنا بھی رب کا ایک امتحان ہے، غربت کا بہت زیادہ انسان کے پاس آنا بھی رب کا ایک امتحان ہے، لمبی بیماری انسان کے بدن پر ٹھہرنا بھی رب کا ایک امتحان ہے۔ تو البتہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت لاتا ہے، ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت لاتا ہے کہ وہ وقت اس انسان کے لیے اتنا برا ہوتا ہے کہ اپنے کو اپنے بلکہ انسان اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہیں کرتا، اور وہ وقت انسان کے لیے رب کے امتحان کا وقت ہوتا ہے۔ اور کیسے کیسے امتحانات اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، دیکھیے کہ مال بھی امتحان بنا، اولاد بھی امتحان بنی، اقتدار بھی امتحان بنا، کہ ایک وقت تھا کہ آپ اقتدار پر تھے، ایک اچھے پوزیشن پر تھے، ایک اچھے عزت کے مقام پر تھے، آپ کے پاس دبدبا تھا، آپ کے پاس طاقت تھی، چار لوگ آپ کی باتیں سنتے تھے، اور آپ اپنے پوزیشن، اپنے اقتدار اور اپنے پاور پر ایک لمبے عرصے تک باقی رہے۔ مگر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ میرے دوستو کہ کرسی ہمیشہ انسان کے لیے عزت کا سبب نہیں رہتی، پاور انسان کو ہمیشہ عزت نہیں دیتا، اقتدار انسان کو ہمیشہ عزت نہیں دیتا، بلکہ پاور، اقتدار اور کرسی کے بیچ میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانے کے لیے اس سے اقتدار کو چھین لیتا ہے، آزمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عہدے کو چھین لیتا ہے، آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے طاقت اور عزت کو چھین لیتا ہے۔ اور ایسے وقت میں اللہ کے بارگاہ میں اگر وہ بندہ ثابت قدم ٹھہرا رہا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہی قوم جو اس کے مخالف تھی، اسی قوم کے ذریعے اللہ اسے اقتدار دلاتا ہے۔ دیکھیے کہ گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے سنا کہ طالوت اور جالوت کی کتنی بڑی طاقتور حکومت تھی، اور تابوت سکینہ قوم بنی اسرائیل کے پاس جب تک وہ تابوت تھا، آپ نے گزشتہ جمعہ سنا کہ جب تک وہ تابوت بنی اسرائیل کے پاس تھا، جب تک وہ پیٹھی بنی اسرائیل کے پاس تھی، تو اسرائیل کی یہ قوم بڑی عزت کے ساتھ رہی، ہر جنگ کے میدان میں بنی اسرائیل کا جھنڈا لہرانے لگا، ہر حکومت ان کے سامنے ہاتھیں باندھ کر ٹھہرنے لگی، عزت کے بڑے بڑے پہاڑوں کو انہوں نے پار کیا، اور یہ ساری چیزیں تابوت سکینہ کی وجہ سے تھی۔ اور وہ تابوت سکینہ، وہ پیٹھی جب تک ان کے پاس رہی، اللہ نے اس پیٹھی کے عوض، اللہ نے اس تابوت کی نسبت سے بنی اسرائیل کو بڑی سے بڑی عزت، دولت، فراوانی سے نوازا۔ مگر ایک وقت ایسا بھی آیا
کہ جب بنی اسرائیل کو آپ نے سنا کوئی شرما مختصر دوہرا رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کی جب طاقت بہت زیادہ پھیل گئی تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نافرمانی میں وہ مبتلا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ڈھیل پہ ڈھیل دی، ڈھیل پہ ڈھیل دی، ڈھیل پہ ڈھیل دی. تو رب کی دی ہوئی ڈھیل کو انہوں نے نہیں سمجھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو بندے گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے رب کی دی ہوئی مہلت کو وہ نہیں سمجھتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سزا کے طور پر ظالموں کو ان کے سر پہ مسلط کرتا ہے اور وہ ظالم ان کا اقتدار، ان کا تخت و تاج لوٹ کے لے جاتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ جب یہ بنی اسرائیل حد سے زیادہ رب کی نافرمانی کرنے لگی تو پھر اللہ نے قوم عمالقہ کو ان کے اوپر مسلط کیا اور انہوں نے اتنا برا ان پہ حملہ کیا کہ بنی اسرائیل جیسی طاقت ختم ہو گئی اور تابوت سکینہ جیسی نعمت کو وہ اٹھا کر لے کر چلے گئے. تابوت سکینہ جو تابوت تھی، جو تبرکات کی جو پیٹھی تھی نا، جس میں انبیاء کے تبرکات تھے، حضرت موسیٰ کے تبرکات، حضرت ہارون کے تبرکات، حضرت آدم کے تبرکات جس پیٹھی میں تھے، اس تابوت کو وہ اٹھا کر لے گئے. مگر وہ قوم بھی بڑی احمق قوم تھی. ایک تو بنی اسرائیل سے وہ جیت چکے تھے اور تابوت سکینہ اس پیٹھی کو اٹھا کر لے گئے، مگر اس پیٹھی سے بھی انہیں دشمنی تھی اور انہوں نے اس پیٹھی پہ دشمنی اتارنے کے لیے کیا کیا آپ کو معلوم ہے؟ جب یہ پیٹھی کو اٹھا کے لے گئے تو ان کا خیال آیا کہ یہ وہی تابوت ہے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل ہمیشہ طاقتور رہی، لہٰذا اس تابوت کو ختم کر دو. تو انہوں نے کیا کیا؟ تابوت کو پھینک دیا. ایک جنگل میں کچرے کے مقام پر کچرے کے ڈھیر تھے، انہوں نے اس پیٹھی کو پھینک دیا جس میں انبیاء کے تبرکات تھے اور وہ نکل گئے. اب ایک لمبا عرصہ گزرا اور آپ نے سنا کہ ادھر طالوت بادشاہ مقرر ہوئے. طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ مقرر ہوئے اور اللہ کے نبی حضرت شمعیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا. اب طالوت بادشاہ مقرر ہوئے مگر طالوت کی بادشاہت پہ بنی اسرائیل نے اعتراض کیا. کیوں اعتراض کیا؟ اس لیے کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں تھا بلکہ بکریاں چرانے والا تھا اور اس کا گزر اور بسر بکریوں کے چمڑے بیچ کر گزر بسر طالوت کا، بکریوں کی مزدوری پر گزر بسر طالوت کا تھا. انتہائی غریب آدمی انتہائی غریب آدمی طالوت تھا. تو جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ یہ بندہ نہ شاہی خاندان سے ہے، نہ پیسے والا ہے، نہ حسب اور نسب میں بڑا ہے، تو پھر بنی اسرائیل جیسی بڑی قوم کا یہ بادشاہ کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے طالوت کی بادشاہت کو نہیں مانا اور اللہ کے نبی حضرت شمعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا دیکھ کے آپ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، جبکہ یہ طالوت ہم میں سے نہیں ہے اور نہ ہمارے خاندان میں اس کا شمار ہوتا ہے، نہ ہماری عزت کے برابر اس کی عزت ہے. یہ تو ایک معمولی سا بکریاں چرانے والا ہے اور بکریاں چرانے والے کو آپ بادشاہ کیسے مقرر کرتے ہیں؟ حضرت شمعیل نے کہا کہ سنو، کیا دیکھ کے میں نے بادشاہ مقرر کیا؟ تو سنو میں بتاتا ہوں کہ یہ طالوت تم میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے اور یہ طالوت تم میں سب سے زیادہ بہادر ہے. اور جس قوم کا رہنما پڑھا لکھا ہوتا ہے اور بہادر ہوتا ہے وہ قوم ترقی کرتی ہے. یہ روز اول سے یہ قانون چلایا ہے. اگر دولت کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، نوکریوں کی بنیاد پر اگر قوم کا بڑا بنا دیا جائے اور وہ پڑھا لکھا نہ ہو، وہ بزدل ہو، تو اس کی بزدلی اور اس کی جہالت سے اس کے پیچھے کی قوم تباہ ہو جاتی ہے. مگر اگر قوم کا بڑا، قوم کا سربراہ اگر پڑھا لکھا ہے اور سب سے زیادہ بہادر ہے تو اس کی علمی لیاقت اور اس کی طاقت کی وجہ سے اس کے پیچھے کی قوم ترقی کرتی ہے. اسی بنیاد پہ طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا. تو یہ قوم ماننے تیار نہیں بنی اسرائیل کی. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ اب تم کیسے طالوت کو بادشاہ مانو گے؟ اس لیے کہ طالوت کو بادشاہ مقرر کرنا یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے اور تم اس حکم کے خلاف جا رہے ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم طالوت کو بادشاہ مانیں گے مگر یہ شرط ہے کہ تابوت سکینہ جو ہمارے پاس سے گم ہو گیا ہے، ہمارے دشمن جو اڑا کر لے گئے ہیں،
اگر وہ تابوت سکینہ ہمارے پاس واپس آ جائے تو ہم سمجھیں گے کہ حقیقت میں طالوت کی بادشاہت خدا کا انتخاب ہے اور ہم طالوت کو بادشاہ مانیں گے. تو کتنی بڑی شرط انہوں نے رکھی ہے، کتنی بڑی شرط. اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بیٹی کب آئے گی، دشمن کہاں رکھے نہیں معلوم، کدھر رکھے نہیں معلوم، کیسے آئے گی. کسی نہ کسی بہانے سے طالوت کی بادشاہت کا انکار کرنا تھا. مگر اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا کہ ادھر طالوت کی بادشاہ ماننے کی شرط رکھی گئی کہ تابوت سکینہ واپس آنا چاہیے. اگر وہ بیٹی واپس آ گئی ہم سمجھیں گے کہ طالوت کی بادشاہت اللہ کا انتخاب ہے، ہم اسے بادشاہ مانیں گے. تو جتنے سنجیدہ لوگ تھے وہ حیران ہو گئے کہ وہ بیٹی کہاں سے آئی، دشمن کہاں لے گیا، کدھر لے گیا نہیں معلوم. مگر اس سے پہلے قوم عمالقہ جو تابوت سکینہ کو اٹھا کر لے گئی تھی اور لے جا کر کچرے کی ڈھگار میں اس بیٹی کو پھینک دیا تھا، تو اللہ نے اس بیٹی کی بے ادبی پر جلال اللہ نے اس قوم پہ برسایا. ان تبرکات کی بے ادبی پر اللہ نے قہر اس قوم عمالقہ پہ برسایا اور ان لوگوں پہ بڑا ہی خطرناک اور لا علاج بیماری اس قوم پہ آ گئی. ایسی لا علاج بیماری اس قوم پہ آ گئی کہ کوئی دوا اثر کرنے نہیں لگی. تو آخر میں اس قوم کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اس تابوت کو ہم کچرے کے بھگار میں پھینکنے کی وجہ سے یہ بیماریوں میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں اور یہ صندوق ہمارے لیے پھر ایک مرتبہ مصیبت بن گئی ہے. تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں. تو قوم عمالقہ کے بڑوں نے مشورہ کیا کہ ایک کام کرو، بیل بنڈی تیار کرو، بیل بنڈی پر اس بیٹی کو رکھو اور بیل کو بنی اسرائیل کا شہر کا راستہ بتا دو، وہ بیٹی نکل جائے گی اور ہم لوگ بچ جائیں گے اور ہمارا علاج ہو جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا، بیل بنڈی کو تیار کیا، اس بیٹی کو اس پہ رکھا اور یہاں یہ لوگ شرط دے کے چلے گئے کہ اگر وہ بیٹی واپس آ گئی تو ہم طالوت کو بادشاہ مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ بیٹی کی واپسی کا، تابوت سکینہ کی واپسی کا انتظام کیسے کرتا ہے. دیکھیے کہ بیل بنڈی بنائی گئی، اس صندوق کو، اس تابوت سکینہ کو اس بنڈی میں رکھا گیا اور وہ بیلوں کو ڈھکیلا گیا اور بیل جنگل پار کر کے نکل رہے ہیں. تو فوراً اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں جاؤ اس بیٹی کو طالوت کے سامنے رکھو، اللہ کے نبی شمویل کے سامنے رکھو تاکہ طالوت کے بادشاہ کی سند مل جائے. تو اللہ کے فرشتے نازل ہوئے، اس بیٹی کو اٹھا کر بنی اسرائیل کے مقام پر لے گئے اور جب بنی اسرائیل نے تابوت سکینہ کی واپسی کو دیکھا تو بڑے خوش ہو گئے کہ ہماری طاقت بھی واپس آ گئی، ہمارا اقتدار بھی واپس آ گیا، ہماری بادشاہت بھی واپس آ گئی اور طالوت کا بادشاہ ہونا ان کے لیے پکی دلیل ہو گئی. تو انہوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا اور طالوت کی بادشاہت چلتے رہی چلتے رہی چلتے رہی. مگر یاد رکھو حضرات محترم، خود رب کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس قدر آسانیاں دیتا ہے، آسانیوں کے بعد پھر مصیبت کے ذریعے اللہ بندے کا امتحان لیتا ہے. تو جب تابوت سکینہ آ گیا تو ان کے لیے آسانیاں شروع ہو گئی. مگر جب آسانیاں شروع ہو گئی تو پھر اللہ نے ان بندوں کے امتحان کے لیے جالوت نامی مصیبت کو سامنے ٹھہرا کر دیا اور جالوت کے قہر کے ذریعے، جالوت کے کفر کے ذریعے اور جالوت کے طاقت کے ذریعے، جالوت کی فوج کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے صبر کا اور بنی اسرائیل کے ایمان کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا شروع کیا. اور اس زمانے میں جالوت کی فوج معمولی فوج نہیں تھی میرے دوستوں، معمولی فوج نہیں تھی، بلکہ تاریخ میں آتا ہے کہ جالوت اتنا بڑا طاقتور بادشاہ تھا. اللہ نے جالوت کے جسم میں اتنی طاقت رکھی تھی، اتنی طاقت رکھی تھی کہ جالوت بادشاہ اپنے سر پہ جو ٹوپی لگاتا تھا وہ لوہے کی ٹوپی تھی اور اس ٹوپی کا وزن 100 کلو سے اوپر رہتا تھا. 100 کلو سے اوپر اس ٹوپی کا وزن رہتا تھا، لوہے کی ٹوپی کا. تو جو انسان اپنے سر پر 100 کلو کا وزن لے کے پھرے تو اس کی جسمانی طاقت کیا تھی ہوگی ذرا دیکھیے. تو ساری بنی اسرائیل جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے ڈرنے لگے، اس لیے کہ جو بادشاہ سر پہ اتنی وزن ٹوپی لگا کر میدان جنگ میں ٹھہرتا ہو تو انہیں حیرت ہو گئی کہ اس کے طاقت کا معاملہ کیا ہوگا، اس کی قوت کا معاملہ کیا ہوگا، پھر اس کی فوج کا معاملہ کیا ہوگا. تو پھر یہاں پر بنی اسرائیل لڑکا گئی. اور یاد رکھو روز اول سے لے کے آج تک بنی اسرائیل کی سرکشیاں باقی ہیں.
ہر وقت وہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے رہے پھر اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، نعمتوں کو استعمال کرتے رہے نافرمانی کرتے رہے۔ اب یہاں پر بھی وہ ڈرنے لگے، اللہ کا بھروسہ انہوں نے چھوڑ دیا، توکل کو انہوں نے چھوڑ دیا، خدا کی طاقت کو وہ بھول گئے، اللہ کی رضا کو وہ بھول گئے، اللہ کی مرضی کو وہ بھول گئے، اور طالوت جالوت جیسی خطرناک طاقت سے وہ میدان جنگ میں ٹھہرنے کے لیے وہ گھبرانے لگے۔ مگر میرے دوستو یہ حقیقت ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں جالوت کی فوج کوئی معمولی فوج نہیں تھی، جالوت کا ظلم کوئی معمولی ظلم نہیں تھا، دنیا کا چپا چپا اس زمانے میں جالوت کی بادشاہت سے ڈرتا تھا۔ مگر تاریخ بتلاتی ہے کہ جب طالوت جو مسلم بادشاہ تھے تو طالوت نے جب دیکھا کہ فوج میں وہ ہمت نہیں آ رہی ہے کہ جالوت سے مقابلہ کر سکے، فوج میں اتنی طاقت باقی نہیں رہی کہ جالوت کے ظلم کو ختم کر سکے، تو فوراً حضرت طالوت نے اپنے دربار میں اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ تو یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے، جب اللہ کے بندوں کے ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے نا تو قدرت کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ہزاروں لاکھوں کی فوج کے ذریعے نہیں مٹاتا، بلکہ انہی کروڑوں میں اللہ ایک کو پیدا کرتا ہے، اور وہ ایک ایسا اللہ کا بندہ رہتا ہے جو ظالم کو ختم کر کے لاکھوں مظلوموں کو سکون دیتا ہے، لاکھوں مظلوموں کو سکون دیتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ فرعون کیسے گیا، نمرود کیسے گیا۔ نمرود کو تو دنیا کی کوئی تلوار نہیں مار سکی، بلکہ نمرود کا موت کا سبب ایک معمولی مچھر بن گیا۔ نمرود جیسی طاقت کو اللہ نے ایک معمولی مچھر کے ذریعے اللہ نے نمرود کا صفایا کر دیا اس دنیا میں۔ تو میرے دوستو تو تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، اسلام پڑھنے کی ضرورت ہے کہ کیسی کیسی بڑی بڑی طاقتیں سامنے ٹھہری رہی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بقا کے لیے معمولی معمولی چیزوں سے ذریعہ بنا کر کس طریقے سے اللہ نے دشمن کا صفایا کیا، یہ تاریخ آج مسلمانوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر بھی دیکھیے کہ یہ لاکھوں اور کروڑوں کے بنی اسرائیل تھے، مگر وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے انہوں نے ایسے منہ پھیر لیا کہ جالوت جیسی طاقت سے مقابلہ کرنے کے لیے ڈر رہے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کیا جالوت ہمیشہ زندہ رہا؟ کیا جالوت کو کوئی مار نہیں سکا؟ کیا جالوت کے ظلم کو کوئی ختم نہیں کر سکا؟ نہیں میرے دوستو، بلکہ قرآن اٹھا کر دیکھیے کہ قرآن اس کی منظر کشی کرتا ہے کہ جب طالوت جیسے نیک بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی فوج جالوت کے مقابلے کے لیے مکمل تیار نہیں ہے، تو طالوت نے اپنے دربار سے اعلان کیا کہ اگر کوئی جالوت کو ختم کرے گا تو میری آدھی سلطنت اسے دوں گا۔ اگر کوئی کیا اعلان کیا؟ انعام اعلان کیا۔ کیا انعام اعلان کیا؟ کہ اگر کوئی جالوت بادشاہ کو ختم کرے گا تو میں آدھی سلطنت اسے انعام میں دوں گا اور اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کروں گا۔ تو طالوت کی سلطنت میں یہ اعلان عام ہو گیا۔ تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نوجوان، ابھی نبوت سے سرفراز نہیں کیے گئے، ابھی نبی نہیں بنے، نوجوان ہیں۔ تو نوجوان حضرت داؤد کے کان میں جب یہ بات پڑ گئی تو آپ جالوت کے صفائے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنی قوم سے نکلے۔ تو لوگ حیران ہونے لگے کہ یہ دبلا پتلا نوجوان جالوت جیسی طاقت سے کیسے مقابلہ کرے گا، کیسے مقابلہ کرے گا۔ آپ نکل گئے شاہی دربار میں ٹھہرے اور ٹھہر کے کہا کہ جالوت کا صفایا میں کروں گا۔ اعلان ہوا کہ آدھی سلطنت آپ کی ہے، بادشاہ کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہو جائے گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نوجوان ہیں، ابھی نبی نہیں ہے، نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا ہے، نوجوان ہیں، میدان جنگ میں چلے تو ان کے پاس نہ تو ہتھیار ہے، نہ زرہ ہے، نہ تلوار ہے، نہ کوئی چیز ہے، بلکہ کاندھے پر ایک کپڑا ہے اور اس کپڑے پر گھیٹی لگی ہوئی ایک پوٹلی ہے، گھیٹی لگی ہوئی ایک پوٹلی ہے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس پوٹلی میں کچھ نہ کچھ ہتھیار ہے، مگر اس میں کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ اس پوٹلی میں 3 پتھر تھے۔ صرف 3 پتھر کافی تھے دنیا کی بڑی طاقت کو ختم کرنے کے لیے۔ 3 پتھر، 3 پتھر۔ ایک پتھر حضرت موسیٰ کا جو حضرت موسیٰ ہمیشہ اپنے ساتھ لے کے پھرتے تھے، اور ایک پتھر حضرت ہارون کا جو حضرت ہارون کے ساتھ رہتا تھا، اور ایک پتھر وہ کہ حضرت طالوت جب راستے سے جا رہے تھے تو پتھر آپ کے پیروں میں آ گیا اور خود پتھر پکڑ پکار کے کہا کہ اے داؤد آپ مجھے اٹھا لیجیے، اس لیے کہ میں جالوت کا خاطی ہوں۔
आप मुझे उठा लीजिए। तो जब अल्लाह की जानिब से पत्थर ने बोलने का ये कमाल हजरत दाऊद ने सुना तो उस पत्थर को उठा लिए। तो 2 पत्थर से जाकर 3 हो गए। 3 पत्थर को आपने अपने रुमाल में घीटी डालकर बांध लिया और मैदान जंग में ठहरे रहे। जंग चलती रही। बनी इस्राइल हजरत दाऊद को देखते रहे कि इस नौजवान ने तो जालूत को खत्म करने का दावा किया है, मगर ना इसके पास कोई तलवार है, ना कोई तीर है, ना कोई जंगी लिबास है, बस गले में रुमाल डालकर ठहरा हुआ है। आखिर ये जालूत का खातिमा कैसे करेगा? तो तारीख बताती है कि जब जालूत जैसा जालिम जाबिर बादशाह मैदान जंग में जंग लड़ते लड़ते हजरत दाऊद के सामने आया तो आपने गले से रुमाल निकालकर हवा में गिराया और उस पत्थर वाले रुमाल को हवा में छोड़ा तो वो 3 पत्थरों वाला रुमाल जालूत के मुंह से टकराता है तो उसके सर पे लोहे की टोपी गिर जाती है, उसकी खोपड़ी फट जाती है और उसके गोल जो उसका 30 मुहाफिजों का दस्ता था वो 30 मुहाफिजों का दस्ता जमीन पर गिर जाता है और जालूत जैसा जालिम बादशाह सर फट के मर जाता है, सर फट के मर जाता है। और वही अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इस्राइल को बता दिया कि ऐ लोगों याद रखो, अगर इस दुनिया में अगर एक बंदा भी अल्लाह की जात पे भरोसा करने वाला है और अल्लाह के लिए जीने वाला है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उस एक बंदे के खातिर दुनिया के सारे जालिमों का सफाया करता है। उस एक बंदे के खातिर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के सारे मजलूमों की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत करता है। तो फिर तारीख बताती है कि जालूत मर गया तो फिर हजरत तालूत ने वादे के मुताबिक हजरत दाऊद को आधी सल्तनत दी, अपनी बेटी से निकाह किया और तालूत 60 साल तक सल्तनत में रहे। आपका विसाल हुआ तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए और नबूवत से सरफराज किए गए। तो 1,24,000 कमोबेश नबियों में ये पहले नबी हैं जिनको बादशाहत और नबूवत दोनों एक साथ अता की गई। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान जैसा बेटा इन्हें अता किया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत को आप जानते हैं कि कुरान में तख्त बिलकीस का जिक्र कैसे आया है और किस कदर हजरत सुलेमान की बादशाहत थी। तो अलगत के हजरात मोहतरम बताने का मकसद यही है कि गैर जरूरी प्रोपेगेंडों में पढ़कर आज मुसलमान अपने मकसद से गायब हो चुका है। गैर जरूरी मामला में पढ़कर मुसलमान अपने मकसद से गायब हो चुका है। याद रखो मेरे दोस्तों, मैं एक चीज हमेशा देखता हूँ, क्या देखता हूँ आपको मालूम है? जब कभी भी मैं सोशल मीडिया पे नजर रखता हूँ या अखबार पढ़ता हूँ या किसी का लिटरेचर पढ़ता हूँ तो मेरे जहन में हमेशा एक चीज आती है। क्या चीज आती है? कि मुसलमान अल्लाह को छोड़कर सियासी गुलाम बन चुका है। मुसलमान अल्लाह को छोड़कर सियासी गुलाम बन चुका है और जब से मुसलमानों में सियासी गुलामी आ चुकी है तो मुसलमान फिरकावारियत का निशाना बन चुका है। मेरे दोस्तों, आप गुलाम मत बनो, सियासी किंग बनो। इसलिए कि दुनिया उठा कर देखो कि जब से दुनिया चली है आज तक आधा दौर हमारी बादशाह का गुजरा है तो आधा दौर पीछे रहकर हमने बादशाह को चलाया है, मगर आज क्या है? आज हम सियासी गुलामी के दलदल में जा चुके हैं। आज हमारा जहन तालीम की तरफ नहीं है, आज हमारा जहन तरबियत की तरफ नहीं है, आज हमारा जहन अच्छे अखलाक की तरफ नहीं है, आज हमारा जहन अल्लाह की इबादत की तरफ नहीं है, आज हमारा जहन अपने कारोबार को डेवलप करने की तरफ नहीं है, आज हमारा जहन अपनी औलाद को एजुकेशन फील्ड में दौड़ाने की तरफ नहीं है, बल्कि आज हमारा जहन बस एक अजीब सा जहन हो चुका है कि हम अपने आप को मुकम्मल तौर पे सियासत के हवाले कर चुके हैं और सियासत हमारे साथ ऐसा नाच नचा रही है कि क्या अच्छा कर रहे हैं हमें नहीं मालूम हो रहा है, क्या बुरा कर रहे हैं हमें नहीं मालूम हो रहा है। याद रखो मुसलमानों, जब तक हम मसाजिद से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम मुसल्ले और मेंबर की कदर को नहीं जानेंगे, जब तक हम अल्लाह की बारगाह में साबित कदम नहीं ठहरेंगे, हम ये सियासी शिकंजे से वापस नहीं निकलेंगे, हम ये फिरका वाराना फसाद से वापस नहीं निकलेंगे। याद रखो मेरे दोस्तों, ये हकीकत बात है, हर कोई बुरा नहीं है, मगर हम में कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से मजहब बदनाम हो रहा है, हम में कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से मुसलमानों की साख खराब हो रही है और हम में कुछ ऐसे हैं जिनके अखलाक के बिगाड़ की वजह से लोग ये समझते हैं कि सारे मुसलमान भी ऐसे ही हैं, मगर वो लोग
جو بگڑے ہوئے ہیں, وہ لوگ جو بد اخلاق ہیں, وہ لوگ جو شراب کے نشے میں دھت ہیں, وہ لوگ جو باہر اپنے مذہب کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, ایسے مسلمان جو اپنے مذہب کو اپنے پیروں سے روڑنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں, ان لوگوں کو میں یہ بات کہتا ہوں کہ تم لوگ یہ ہرگز مت سمجھنا کہ گناہ کر کر بھی تم زمین پر باقی ہو, یہ ہرگز مت سمجھنا کہ اللہ سے دور ہو کر بھی تم ابھی تک باقی ہو, تم یہ ہرگز مت سمجھنا کہ اسلام سے منہ پھیر کر بھی تم اب تک باقی ہو, تم یہ ہرگز مت سمجھنا کہ ہم اللہ کے خلاف جا رہے ہیں مگر 3 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں. میرے دوست یاد رکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے, بہت زیادہ محبت کرتا ہے. جیسا ہی بندہ نافرمانی کرے, گناہ کرے, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سزا نہیں دیتا بلکہ اللہ اپنے بندے کو مہلت دیتا ہے. اور جو بندہ اللہ کی دی ہوئی مہلت کو سمجھ جاتا ہے تو اس سے نیک بندہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. آج ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے غلط کام چل رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے غلط کام چل رہے ہیں, میرے دوستو بولنے پہ شرم آتی ہے. میرے دوستو یاد رکھو, اسلام برائی مٹانے کے لیے آیا تھا, اسلام برائی مٹانے کے لیے آیا تھا. مگر آج میں مسجد میں ٹھہر کر کہہ رہا ہوں, قسم خدا کی یہ بات بڑی پکی ہے کہ برائی مٹانے والا یہ مسلمان آج برائی میں اتنا گر چکا ہے کہ آج میں آپ کو پکی بات کہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کے کچھ گھروں میں, پورے نہیں کچھ گھروں میں میرے دوستو یہ حقیقت ہے کہ گانجا جیسی وبا بھی لگ چکی ہے. اسے آپ مسلمان کہیں گے؟ برائی کو پروموٹ کرنے والے کو کیا آپ مسلمان کہیں گے؟ گانجا سپلائی کرنے والے کو کیا آپ اپنے قوم میں شمار کریں گے؟ بتاؤ, برائی مٹانا ہمارا کام ہے اور ہمارا بھائی مسلمان نام رکھ کر گناہ کو پروموٹ کر رہا ہے اور گانجا جیسی لت خرمی لگا رہا ہے اور نئے معلوم انجانے میں کتنے بیٹوں کو گانجا کے دلدل میں ڈال کر ان کی زندگیوں کو برباد کر رہا ہے, زندگیوں کو برباد کر رہا ہے. تو یاد رکھو میرے دوستو, یاد رکھو, قانون کی سزا, قانون کی نظر یہ بات کی چیز ہے مگر سب سے پہلی نظر اپنی اولاد کے گھر کے باپ کی ہونا چاہیے. سب سے پہلی نظر اپنے خاندان پہ گھر کے ذمہ دار کی ہونا چاہیے. اگر گھر کا ذمہ دار اپنے گھر سے لاپرواہ ہو جاتا ہے, اپنی اولاد سے لاپرواہ ہو جاتا ہے, اپنے کیریکٹر سے لاپرواہ ہو جاتا ہے تو باپ کی لاپرواہی کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا گانجا بھی پینا شروع کر دیتا ہے, شرابی بھی بنتا ہے اور بڑے سے بڑے کرائم میں بھی آ جاتا ہے, بڑے سے بڑے کرائم میں بھی آ جاتا ہے. تو آج مسلمانوں میں سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ جو مسلمان نوجوان اپنے محلوں میں گانجا سپلائی کرتے ہیں سب سے پہلے تم ان کو سلاؤ. یہ ہر مسلمان کہ برائی مٹانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, برائی مٹانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ایسی سختی لاؤ اپنے محلے میں, ایسی سختی لاؤ کہ نہ آپ اس سے رشتہ داری رکھو, نہ آپ اسے اپنے دعوتوں میں بلاؤ, نہ آپ اس سے میل جول رکھو اور نہ اپنی اولاد کو اس سے ملنے دو. جہاں برائی دکھے وہاں سختی شروع کرو, جہاں برائی دکھے وہاں سختی شروع کرو. اور سختی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہاتھا پائی کرو اس لیے کہ ہاتھ اٹھانے کا کسی کو نہیں ہے. سختی کا مطلب کیا ہے؟ سختی کا مطلب یہ ہے کہ برائی میں آپ سخت ہو جاؤ, برائی سے آپ نفرت کرنے میں آپ بڑے سخت ہو جاؤ, اپنی اولاد کے دل میں آپ برائی سے نفرت ڈالو. جب آپ کے گھر میں آپ کی اولاد کے پاس برائی سے نفرت آ گئی تو خود آپ کا بیٹا برائی کرنے والے دوست کو چھوڑ دینا, خود آپ کا بیٹا. اور یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے میرے دوستوں. بولنے پہ شرم آتی ہے, بولنے پہ شرم آتی ہے کہ آپ حیدرآباد جاؤ, حیدرآباد جاؤ, حیدرآباد میں جا کر آپ دیکھیے کرائم برانچ کے آپ سیکشنز میں جاؤ, کرائم برانچ کے سیکشن پہ اگر پولیس کی رائڈ ہوتی ہے نا, گانجا پکڑنے, گانجا پینے والوں کو پکڑتے ہیں تو شرم آتی ہے کہ وہ گانجا سپلائی کی صفوں میں میرے دوستوں اگر 20 کو پکڑا جائے تو 18 ہمارے ہوتے ہیں, 18 ہمارے ہوتے ہیں. اور نام تو اس کا مسلمان ہوتا ہے مگر سامنے پیچھے سے وہ کیسے بھی مسلمان نہیں دکھتا, نہ اس کو کٹنگ کا لحاظ, نہ اس کے کپڑوں کا لحاظ, کچھ نہیں, کیا نہیں. تو یاد رکھو دنیا میں 80% لوگ ایسے ہیں جو مذہب پر جمے ہوئے ہیں اور 20% ایسے برے کام کرنے کی وجہ سے 80% لوگوں کا نام خراب ہو رہا ہے, 80% لوگوں کا نام خراب ہو رہا ہے. تو میرے دوستوں تو آج جمعہ کے دن یہ سبق لے کر جاؤ کہ برائی مٹانا سماج سے یہ صرف پولیس کا کام نہیں ہے, یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے, یہ صرف کرائم برانچ یا دوسرے برانچز کا کام نہیں ہے, بلکہ اپنے سماج سے برائی مٹانا سب سے پہلے ذمہ داری گھر کے بڑے کی ہے.
سب سے پہلی ذمہ داری قوم کے بڑے کی ہے, سب سے پہلے ذمہ داری محلے کے لوگوں کی ہے, سب سے پہلے ذمہ داری قوم کے لوگوں کی ہے. ہر مسلمان اگر یہ سوچ لے کہ میرے محلے میں گانجا جیسی لعنت نہیں رہے گی, میرے محلے میں شراب جیسی لعنت نہیں رہے گی, میرے محلے میں ایک دوسرے کا گلا پکڑنے کی جیسی لعنت نہیں رہے گی, تو پھر تیسرے کی ضرورت ہمارے پاس نہیں پڑے گی کہ ہم تیسرے کے پاس جا کر ہاتھ بن کے ٹھہرے کہ بھائی آؤ ہمارے بچوں پہ کیس بک ہو گیا, آپ آ کر بچا لو. اور حالت بھی ایسی ہے, میں آپ کو بتاؤں یہ حقیقت ہے کہ ایسے ایسے نچلے کاموں میں ہمارے بچے تھوڑے پکڑے جا رہے کہ بڑے لوگوں کو بھی ریکمینڈ کرنے شرم آ رہی صاحب پولیس اسٹیشن کو. کیا بول کے سفارش کریں گے پی ایس کو, بولو صاحب گانجا پی رہا تھا چھوڑ دیا, صاحب رات میں تھوڑا پی کے بائک چلا رہا تھا جام کو آئندہ نہیں پیتا چھوڑو. یہ سفارش کرنے کس کو عزت سمجھتا ہے اپنے آپ کو, بولو. آج حالت یہی ہے صاحب, آج حالت یہی ہے. اب راتوں میں دیکھو ریکٹ اگر چل رہا ہے تو اللہ کی پناہ فیس بک پہ وہ لوگ ڈال دیتے, سوشل میڈیا کے لوگ آج کل ڈبے دو گئے, جدھر گئے ادھر ڈبے دے دیے چلے گئے, نہ اچھا دے کے نہ برا دے کے. کس کے پاس میڈیا کا لائسنس ہے نہیں معلوم, کس کے پاس نہیں معلوم, کیا ڈالنا نہیں معلوم, کیا نہیں ڈالنا نہیں معلوم, بس ویورز بڑھانا وہ ڈبوں کا کام ہے. لیے ٹھہرے اور وہ ایسے بددماغ ہیں, وہ لوگ ایسے بددماغ ہیں تھوڑے کے ڈبہ چینل والے کہ اپنی قوم کی برائی اپنے چینل پہ ڈال رہے, اپنی کمزوری خود اپنے چینل پہ ڈال رہے. آپ دیکھو, آپ سوشل میڈیا پہ دیکھو کہ حیدرآباد میں اگر رات میں پولیس والے اگر چیک کرتے ہیں تو کتنے لوگ رمضان جیسے مقدس مہینے میں حالت نشے میں کئی مسلمان ٹریفک پولیس کے ہاتھوں لگتے ہیں. یہ میں کوئی غلط بات آپ کو نہیں کر رہا ہوں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ حالت نشے میں کئی مسلمان ٹریفک پولیس کے ہاتھ کو لگتے ہیں اور صرف رواب سے فون کرتے, صاحب تھوڑی پیا تھا غلطی ہوگی ذرا بولو نا. ارے شرم, ایسا فون کرنے والوں کو بھی شرم آنا چاہیے, بولنے والوں کو بھی شرم آنا چاہیے کہ بھائی تم برے کام میں پھنس رہے ہو, تم گندگی کر رہے ہو اور پھر گندگی پہ بچانے کی بات بھی تم کرتے ہو, گندگی میں بچانے کی بات بھی تم کرتے ہو. تو میں خاص طور پہ نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ نوجوانوں, ایسے انسان کا ہرگز تم اپنے دوستانے کو مت اپناؤ جو مذہب کے لیے بدنامی کا سبب ہے, مذہب کے لیے بدنامی کا سبب بنے. یاد رکھو نوجوانوں, تم اتنے بڑے ہوئے ہو تو یوں ہی بڑے نہیں ہوئے ہو, تمہیں بڑا کرنے میں باپ کی کمر توڑ چکی ہے, تمہیں بڑا کرنے میں باپ کے بال سفید ہو چکے ہیں, تمہیں بڑا کرنے میں باپ کا گوشت ڈھیلا ہو چکا ہے, اور تمہیں بڑا کرنے میں نہیں معلوم باپ اپنا کتنا خون جلا چکا ہے, نہیں معلوم تمہاری بھوک اور پیاس کو مٹانے میں تمہارا باپ کتنوں کے پیر پڑ چکا ہے. تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ تمہیں پڑھانے کے لیے تمہارا باپ کہاں کہاں خرچ کے پہاڑ کو لے کر گھومتا ہے. تم نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ تم بڑے مزے سے لاکھ لاکھ 1.5 لاکھ کی بائک تم چلاتے ہو, بڑے مزے سے تم روز کے 200-300 کے پیٹرول کو تم خراب کرتے ہو, مگر کبھی کسی نوجوان نے یہ نہیں سوچا ہے کہ آج میں جو شوق کر رہا ہوں, جو 1.5 لاکھ کی گاڑی پہ میں جو پھر رہا ہوں, میں جو ڈگری کر رہا ہوں, انجینئر کر رہا ہوں, نہیں معلوم میرے باپ نے کتنوں کے سامنے ذلیل ہو کے مجھے بڑا کیا, پتہ نہیں میرا باپ کی کمر کتنی ٹوٹی ہوگی, اور آج میں جو 200-300 کا باپ کی کمائی سے پیٹرول ڈلا رہا ہوں تو وہ پیٹرول نہیں ہے میرے دوستوں, بلکہ تم یہ سمجھو کہ اگر تم اپنے باپ کی کمائی سے اپنی گاڑی پر بیکار کے پھرتے ہو تو میں یہ کہوں گا یہ تمہاری تفریح نہیں ہے, اور اس ٹینک میں پیٹرول نہیں ہے, بلکہ وہ تمہارے باپ کا خون ہے جو تم سڑکوں پہ ضائع کرتے ہوئے پھرتے ہو. اپنے باپ کے خون اور پسینے کو آج کا نوجوان سڑکوں پہ ضائع کرتے ہوئے پھرتا ہے, اور یہ باپ جو اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے قرضوں پہ قرضے کرتا رہا, یہ باپ اپنے اولاد کے مستقبل کے لیے ذاتی گھر کو بیچ کر کرائے کے گھر میں بھی باپ آ گیا, یہ باپ اپنے اولاد کے مستقبل کے لیے دن میں ایک نوکری کرتا رہا, رات میں ایک نوکری کرتا رہا, مگر آج کا نوجوان کیا کر رہا ہے, اپنے باپ کی اتنی خطرناک مصیبت کو, اتنی خطرناک محنت کو کہ باپ نے اپنے سارے شوق کو مٹا دیا اولاد کے شوق کے لیے, اولاد کے شوق کے لیے. کبھی تم نے غور کیا ہے کہ تمہارے گھروں میں ایسی بھی عیدیں گزری ہوگی کہ تمہارے باپ کے لباس پہ نیا کپڑا نہیں تھا مگر تمہارے آنکھ پہ نیا کپڑا تھا. تمہارے گھروں پہ ایسے بھی عیدیں گزری ہوگی کہ تمہارے باپ کے پیر میں ٹوٹی ہوئی چپل تھی مگر تمہاری چپل میلی ہونے سے پہلے تمہارا باپ تمہیں چپل لا کر دیتا تھا. تم نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ باپ مہینوں حجام کے پاس نہیں جاتا تھا کٹنگ کروانے کے لیے, مگر تمہارے بالوں کو بکھیرنے کے لیے باپ نہیں دیتا تھا. باپ اپنے پیٹ کو مار کر, اپنے بھوک کو مار کر
फटे पुराने जो कपड़े पहनकर, नरम नाजुक पतले चप्पल पहनकर बाप तुम्हारी इज्जत के खातिर आला से आला कपड़े तुम्हें सिलाता जाता है। और ये नौजवान क्या कर रहा है? सिगरेट के नाम पर बाप के बुढ़ापे का ये नौजवान मजाक उड़ाता है। गुटखों के नाम पर ये नौजवान बाप के आज़ो अरमानों को खत्म कर रहा है। हद से ज्यादा ओवर राइडिंग के नाम पर ये बाप अपने बाप के ख्वाबों को जितना दूर कर रहा है। कभी आपने ये सोचा है कि आज हमारा नौजवान, आज हालत यही है, जाओ महबूब नगर के बाईपास पर आप देखो, पिस्ता हाउस की रोड पर देखो, हमारा नौजवान रात के वक्त में राइडिंग कर रहा है। स्पीड क्या है मेरे दोस्तों? 100 से कम किसी नौजवान की स्पीड नहीं है। मगर ये नौजवान ने कभी सोचा है कि भाई तू गिर जाएगा, तेरा सर फट जाएगा, तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, तो याद रख फिर तेरे पैरों को छुड़ाने के लिए तुझे चलाने वाला ये दोस्त नहीं आएगा, तुझे राइडिंग में भगाने वाला ये दोस्त तेरे हाथ पैर छुड़ाने नहीं आएगा, बल्कि तू ओवर राइडिंग में हाथ पैर तोड़ लेगा तो भी यही बाप तेरे सामने ठहरेगा। पता नहीं कहां से भीख मांगेगा, पता नहीं फिर क्या बेच लेगा, पता नहीं अपने आप को वो कितना बेचेगा और फिर से तुम्हें पैरों पर ठहरा करेगा। तब भी जाकर आपके नौजवानों को एहसास नहीं होगा कि मैं गाड़ी भगा रहा था, हाथ पैर टूट गए, बाप ने मुझे दोबारा जिंदा किया। हाथ पैर तोड़ लेने के बाद ये नौजवान सुधरने को तैयार नहीं है। कई ऐसे नौजवानों को मैं देखता हूँ कि हॉस्पिटल से इलाज करके आने के बाद भी ओवर राइड में हमारे नौजवान मुब्तला है। तो मेरे भाई ऐसी जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं जिस जिंदगी पे माँ बाप हर रोज खून के आंसू रो रहे हैं, हर रोज खून के आंसू रो रहे हैं। आज इतना खतरनाक माहौल हो रहा है, आपको मालूम है जब घर का बेटा बाहर जा रहा है तो घर की मां को हैबत होती है, पता नहीं सीधा आएगा कि कुछ कर लेके आएगा, सीधा आएगा कि कुछ कर लेके आएगा। ऐसी हैबत में मां बेटा वापस आने तक रात तमाम नहीं सोती और वो मां बेटे के ख्याल में इस औलाद को फोन पे फोन करती है और ये बेटा मां को चिड़ियों पे चिड़िया देता है कि आप तो सो जाओ, दोस्तों में हो सो जाओ। मेरे दोस्तों ये गलत हरकत है। याद रखो जिस दिन ये साया सर में जाएगा ना, उस दिन समझ में आएगा कि यतीमी क्या चीज होती है, उस दिन समझ में आएगा कि बाप का सहारा क्या चीज होता है। याद रखो मेरे दोस्तों, नौजवानी में अगर बूढ़ा बाप तुम्हारे पीछे ठहरा हुआ है तो वो बूढ़ा जिस्म नहीं है बल्कि एक मजबूत पहाड़ है जो हर तूफान से तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे सामने बूढ़ा बाप एक मजबूत पहाड़ बनकर ठहरता है। तो बाप का बूढ़ापा तुम्हारे लिए पहाड़ जैसा होता है। बूढ़े बाप को कभी कमजोर मत समझना, जब तक बाप जिंदा है हर मुसीबत तुम्हारे अपने सीने पे लेकर ठहरता है। बस गुजारिश यही है मेरे दोस्तों कि शौक छोड़ दो, ऐसे काम छोड़ दो जिससे मुसलमान बदनाम हो, ऐसे काम छोड़ दो जिससे मजहब बदनाम हो। बड़ा नाजुक दौर हमसे गुजर रहा है और ऐसे दौर में और भी गलत हरकतें करके दूसरों को बदनाम मत करो, सुन्नत अदा करें।